آپ کو پتہ ہے آپ کا باپ کون ہے؟ شاید آپ بھول گئے ہیں کہ آپ کا باپ کون ہے۔ جوانی سے لے کر بڑھاپے تک موم بتی کی طرح پگھلتا رہا تاکہ آپ کی زندگی کو روشن کر سکے۔ کھیتوں میں ہل چلانے والے بیلوں کی طرح بارے وزن اٹھا کر در در مارا مارا پھرتا رہا تاکہ آپ کو روٹی میسر آ سکے۔ تپتی ہوئی چلچلاتی جھلسا دینے والی دھوپ میں ایک درخت کی مانند سینہ تان کر کھڑا رہا تاکہ آپ کو ٹھنڈی چھاؤں مل سکے۔ لوگوں کی باتیں سنی، تانے سنے، یہاں تک کہ گالیاں تک برداشت کی، لیکن زبان سے کبھی اف تک نہیں کیا تاکہ آپ کے وقار پر آنچ نہ آئے۔ آپ کی ضروریات پوری کرنے میں، آپ کی نت نئی فرمائشیں پوری کرنے میں باپ بیچارہ آدھا رہ گیا تاکہ آپ کو مکمل کر سکے۔ آپ کی ان ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھا اٹھا کر باپ کی ٹانگیں کمزور ہو گئیں، اس کے ہاتھ بے جان ہو گئے تاکہ آپ کو مضبوط کر سکے۔ لیکن یہ اولاد، یہ معاشرہ کیا دیکھتا ہے؟ معاشرے میں آج دو طرح کی اولادیں نظر آتی ہیں۔ ایک وہ جو اپنے باپ کی محنت، مشقت اور قربانیوں کی وجہ سے آج کسی مقام پر پہنچ گئے، معاشرے میں انہوں نے اپنا کوئی مرتبہ بنا لیا، کسی پوزیشن پر آ گئے، کوئی اتھارٹی مل گئی، کوئی جاہ و منصب مل گیا، روپیہ اور پیسہ کمانے لگ گئے۔ آپ دیکھیے یہ اولاد یہ بھول گئی کہ کل جس باپ نے محنت اور مشقت کر کے آج انہیں اس قابل بنایا ہے، یہی اولاد آج اپنے باپ کو کیا تانے دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ گھر گھر سے کس طرح کے جملے ہماری سماعتوں سے ٹکراتے ہیں کہ ابا آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے؟ آپ کو کیا پتا کہ دوڑ دھوپ کیسے کی جاتی ہے، معاملات کیسے کیے جاتے ہیں، پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے؟ آپ تو گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کو نہیں پتا۔ ابا کیا ہر وقت پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہو؟ ابا کیا ہر وقت روکتے اور ٹوکتے رہتے ہو؟ ابا پوری رات کھانستے رہے ہو، ہماری پوری نیند خراب ہو کر رہ گئی۔ خدا را کیا آپ کو ذرا سا بھی احساس نہیں کہ جس باپ نے اتنی محنت مشقت کے بعد آپ کو پال پوس کر اس قابل بنایا، اس باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ خدا را ایک بار ضرور سوچیں۔ اور یہ دوسری قسم کی اولاد کون سی ہے کہ جب یہ پیدا ہوئی تو باپ نے مٹھائیاں تقسیم کی، خوشیاں منائیں، رب کا شکر ادا کیا کہ یہ بچہ کل بڑا ہو کر میرا نام فخر سے بلند کرے گا، یہ بچہ کل میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، کل یہ میرا بازو بنے گا۔ لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ گلی محلے میں کھڑے ہو کر آپ آوارہ دوستوں کے ساتھ سگریٹیں پھونک رہے ہوتے ہیں۔ آپ ایک بار یہ نہیں سوچتے کہ آپ کو جو کوئی بھی دیکھتا ہے وہ آپ کو نہیں بلکہ آپ کے باپ کی تربیت پہ انگلی اٹھاتا ہے۔ آپ فضول کاموں میں، فضول گوئی میں اپنا وقت برباد کرتے ہیں۔ زیادہ تر وقت آپ کا ٹک ٹاکس بنانے میں گزر جاتا ہے، ویڈیو گیمز کھیلنے میں گزر جاتا ہے۔ ایک بار آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ آپ کا باپ اتنے سالوں سے اتنی محنت اور مشقت کر کے اپنے آنکھوں میں صرف یہی ارمان سجائے ہوئے ہے کہ آپ کسی قابل بن جائیں، لیکن آپ تو اتنے بدبخت نکلے کہ آپ اپنا مستقبل کیا سنوارتے، آپ اپنے باپ کا بازو کیا بنتے؟ آپ تو اپنے باپ کے ہی بازوؤں کو کاٹ بیٹھے ہیں۔ وہ حسرتوں سے، بے چارگی سے آپ کی طرف دیکھتا ہے، لیکن اپنی زبان سے وہ ایک لفظ نہیں کہہ پاتا۔ رب سے کہتا ہے مولا تو نے یہ اولاد کیا مجھے اس لیے دی تھی کہ آج مجھے یہ دن دکھائے؟ خدا را میں آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے باپ کے قدموں سے لپٹ جائیں، اس کو اپنے سینے سے لگا لیں اور اس کو بولیں کہ ابا آج تک آپ نے مجھے شہزادہ بنا کے رکھا ہے، لیکن آج میں آپ کا بیٹا آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں آپ کو بادشاہ بنا کر رکھوں گا۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم اس دروازے کو ضائع کر دو یا تم اس دروازے کی حفاظت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے یا نہیں تو یہ دیکھ لو کہ تمہارا باپ تم سے راضی ہے یا نہیں۔ گویا کہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ اگر رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اپنے باپ کو راضی کر لو۔ ایک موقع پر سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 دعائیں کی اور سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار آمین کہا۔ ان 3 دعاؤں میں جو ایک دعا تھی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کر جنت کا حقدار نہ بن سکے تو ایسا شخص ہلاک و برباد ہو جائے۔ تو یاد رکھیے کہ دعا کرنے والے سید الملائکہ حضرت جبرائیل ہیں اور آمین کہنے والے سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ آمین قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ارے بھائی یہ مکافات عمل ہے،
خدا کا واسطہ ماں باپ کے معاملے میں ہم انسان کے بچے بن جائیں. بہت ہو گیا, ہم نے بہت شیطان کی باتوں میں آ کر, شیطان کے وسوسوں میں آ کر بہت غلط کام کر ڈالے. اب یہ وقت ہے کہ اولاد ہونے کا حق ادا کریں. آپ کے بوڑھے والدین اپنی آنکھوں میں بہت سے خواب سجائے بیٹھے ہیں, وہ بھی چاہتے ہیں کہ خاندان میں اور لوگوں میں ان کی واہ واہ ہو, کہ کوئی ان کے بیٹے کا نام بھی فخر سے ان کے سامنے لے سکے, کوئی کہہ سکے کہ آپ نے بہت بہترین اور شاندار تربیت اپنی اولاد کی ہے, کہ آپ کی اولاد ایسی ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ رب تعالی ہمیں بھی ایسے اولاد دے. آپ کے والدین ترستے ہیں ایسی باتیں سننے کے لیے, ان کے کان ترستے ہیں. میرے دوستوں, مکافات عمل ہے یہ. آج جو سلوک آپ اپنے والدین کے ساتھ کریں گے, کل آپ کی اولاد بھی اس سے بدتر سلوک آپ کے ساتھ کرے گی. والدین کے معاملے میں آپ کو ہوش سے کام لینا ہوگا. یہی آپ کی جنت بھی ہیں, یہی آپ کی دوزخ بھی ہیں. اگر آپ نے ان کی خدمت کر لی تو سمجھیں جنت کو پا لیا, اور اگر ان کو ناراض کر دیا تو سمجھ لیں رب کو ناراض کر دیا, اور جس نے رب کو ناراض کر دیا پھر اس کو جنت نہیں ملا کرتی. میری بس یہی ریکویسٹ ہے. اسی میسج کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے والدین کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے والدین کا سایہ عافیت کے ساتھ ہم پر دراز رکھے, اور ان میں سے کوئی ایک یا دونوں میں سے اگر کوئی اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا ہے تو خوب نیک اعمال کے ذریعے ہمیں ان کو ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سمیر احمد کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Subscribe this channel. Keep watching The Motivator and be motivated.